امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کون ہیں اور آپ کو کس جرم کے عوض بے دردی سے شہید کر دیا گیا، اور آپ کے قاتل کون سا معروف اور مشہور خلیفۃ المسلمین ہے؟ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام شیعان علی کے 7ویں امام اور رسول خدا کی چھٹی پشت سے چھٹی اولاد ہیں، اور آپ امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں، وہ امام جعفر صادق جو دین الہیہ کی ترویج اور اشاعت میں سب سے بڑا نام کہلایا۔ آپ حضرت صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں پیدا ہوئے، اور آپ کے دور کا خلیفہ اور آپ کے دور کا حاکم وقت ہارون رشید تھا۔ جی ہاں، وہی ہارون رشید جس کی صفات، توصیف اور تعریفوں سے ہماری کتابیں بھری پڑی ہیں، جس کے عدل کے چرچے ہیں، جس کی خلافت کے چرچے ہیں، اور جس کی اچھائیوں کے چرچے ہمیں ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ اس نے جب دیکھا کہ میری خلافت اور میرے تخت و تاج کا سب سے بڑا مخالف اور کمپیٹنٹ امام موسیٰ کاظم ہے، تو اس نے بغیر کسی بے جرم و خطا کے امام موسیٰ کاظم کو اپنے پاس بلوایا اور دعوت دی۔ جب امام نے اس کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو اس نے امام کو زبردستی مدینے سے اٹھوایا اور خراسان میں اپنے پاس بلایا۔ بارہا کوشش کی کہ امام کی تضحیک کر سکے، امام کی تذلیل کر سکے۔ جب کسی طور سے بھی لوگوں کے دلوں سے امام کی محبت کو نکالنے میں ناکام رہا تو اسے ذہن میں آیا کہیں ایسا نہ ہو کہ امام خلافت کا دعوے دار بن جائیں اور اسی وقت امام اپنی بیعت طلب کریں۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امام موسیٰ کاظم لوگوں کے دل کی دھڑکن اور ان کا چین بن جائیں اور لوگ ان کی جانب مبذول ہونا شروع ہو جائیں، ان کی جانب راغب ہونا شروع ہو جائیں۔ اس نے فوری طور پر نہ صرف امام موسیٰ کاظم کو قید کروایا بلکہ امام کو ایسی سختیوں سے دوچار رکھا کہ امام اس قید خانے میں سکون کی سانس تک نہ لے پاتے تھے، نہ امام کو غذا صحیح سے فراہم کرتا، حتیٰ کہ ان کو کئی کئی دن پیاسا رکھتا۔ جب لوگوں کو کسی قید کے بارے میں معلوم ہو جاتا اور لوگ اس کے مخالف ہو جاتے تو امام کے قید کو تبدیل کر دیا کرتا، اور مشہور روایات کی بنا پر ہمیں معلوم ہوا ہے کہ امام کو ایسے قید خانے میں رکھا گیا کہ جہاں امام سیدھا کھڑا بھی نہیں ہو پاتے تھے۔ اس قید خانے کی اونچائی اور بلندی اتنی چھوٹی تھی کہ کہا جاتا ہے کہ امام پوری نماز صرف رکوع کی حالت میں پڑھا کرتے تھے اور قیام کرنے سے قاصر تھے۔ نہ صرف یہ، جب اس نے دیکھا کہ لوگوں کو معلوم ہو رہا ہے کہ میں نے امام موسیٰ کاظم کو قید کر رکھا ہے اور سالوں گزر گئے، روایات کی بنیاد پر تقریباً 1400 برس امام موسیٰ کاظم فرزند جعفر صادق فرزند رسول مبین 14 برس تک تنہائی کی قید کاٹتے رہے، حتیٰ کہ جب اس نے دیکھا کہ میری سختیوں کے باوجود بھی امام کی جان نہیں جا رہی، کتنے دن امام پر کوڑے برسایا کرتا تھا، امام پر سختی کیا کرتا تھا، جب دیکھا کہ امام اب بھی اپنی جان کی بازی نہیں ہار رہے تو اس نے 23 رجب کو امام موسیٰ کاظم کو خرموں یعنی کھجور میں اس قدر سخت زہر دیا کہ امام اپنی جان کی بازی ہارنے لگے، حتیٰ کہ 3 روز امام اسی قید خانے میں تڑپتے رہے۔ روایات ہمیں کہتی ہیں کہ یہ داروغہ اور وہ دربان جو امام کے قید خانے کے باہر کھڑا ہوا کرتے تھے وہ یہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ہم امام کاظم پر مسلسل کوڑے برساتے تھے مگر امام ہمارے ساتھ اپنا بہترین اخلاق کا مظاہرہ کیا کرتے تھے، ہم امام سے پانی لے لیا کرتے تھے لیکن پھر بھی امام ہمیں دعا کیا کرتے تھے۔ آخری چند سالوں میں امام کی حالت یہ تھی کہ جب امام سجدے میں جاتے تھے تو ایسا لگتا تھا کوئی نہ ہو بلکہ ایک چادر سی مصلے پر پڑی ہو۔ امام ہر وقت خداوند عالم کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب آخری وقتوں میں امام کو زہر دیا گیا تو 3 روز تک امام پانی مانگتے رہے، امام کھانا مانگتے رہے، حتیٰ کہ تڑپ تڑپ کر دردناک طریقے سے امام کی جان چلی گئی۔ لیکن ستم ظریفی یہ تھی اور مشکل یہ تھی، بغض امام موسیٰ کاظم کا حال یہ تھا کہ اس نے 3 دن تک امام کی نہ صرف خبر لی بلکہ امام کو فراموش کر دیا، امام کو انتہائی سنگین زہر دیا، امام 3 دن تک تڑپتے رہے، اور پھر اس کے بعد جب امام شہادت سے لبریز ہو گئے اور امام نے شہادت کو حاصل کر لیا تو اس ملعون نے امام کے جنازے کو ان تمام تر زنجیروں سمیت جو ایک قیدی کے بدن پر ہوتی ہیں، امام کے جنازے امام کے لاشے کو مزدوروں سے اٹھوایا اور بغداد کے پل پر رکھ دیا، اور نہ جانے کتنے دن امام کا لاشا بغداد کے پل پر پڑا رہا، اور پھر امام رضا اعجاز امامت سے ظاہر ہوئے اور آپ نے امام کا نماز جنازہ پڑھایا۔